Assalamu alaikum students, Shafiq here again with strategic management lessons for you. And if you recall what we had done last time, we had ended up our chapter 3 from your book, which relates to external assessment. And as I had promised you کہ external assessment کے بعد آج ہم چوتھا چیپٹر کتاب کا جو انٹرنل اسیسمنٹ سے متعلقہ ہے وہ ہم آج سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے. اور یہ چیپٹر انٹرنل اسیسمنٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ایکسٹرنل اسیسمنٹ تھا، اور اسی طرح یہ بھی خاصا لیندی ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ یو ول آلسو ہیو اے سملر میٹرکس ان دس. اس میں EFE کے نام سے تھا، ایکسٹرنل فیکٹر ایویلویشن کے نام سے، اور اس چیپٹر کے آخر میں آپ جب آئیں گے تو پھر ہم انٹرنل فیکٹر ایویلویشن یعنی IFE میٹرکس پہ آ کر اسے ہم ختم کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر چیپٹر کی، جو کہ ہم نے ایک سیشن میں نہیں کئی سیشنز میں اس چیپٹر کو ہم طے کریں گے، لیکن اس کی چیپٹر کی آؤٹ لائنز دیکھتے ہیں کیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ کہ اس میں سب سے پہلے ہم انٹرنل آڈٹ کے نیچر کو دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد اسٹریٹجی اور کلچر، ان دونوں چیزوں کو کس طرح آپس میں ملایا جاتا ہے، انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اس انٹرنل اسیسمنٹ کے حوالے سے. اینڈ دین تیسرا جو ٹاپک ہوگا اس میں وہ مینجمنٹ سے متعلق ہوگا. لیکن یہاں یہ چیپٹر آؤٹ لائن ختم نہیں ہوتی. اگلا سلائڈ دیکھیے. جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ مینجمنٹ تھی، اسی طرح مارکیٹنگ کو بھی ہم ٹچ کریں گے، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کو دیکھیں گے، پروڈکشن آپریشنز کو دیکھیں گے، اور اسی طرح اگلی سلائڈ پہ دیکھیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہیں، اور انٹرنل فیکٹر ایویلویشن میٹرکس ہے. تو یہ تھا انٹرنل اسیسمنٹ کے چیپٹر کا آؤٹ لائن. تو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ چیپٹر آؤٹ لائن کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے اس کی نیچر کو دیکھنا ہے، اس کے بعد انٹیگریٹ کرنا ہے اسٹریٹجی اور کلچر کو، اور پھر مختلف فنکشنل ایریاز جو ہیں. فنکشنل ایریاز سے مراد یہ کہ آرگنائزیشن کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو مختلف طرز کے کام سر انجام دیتے ہیں، ان ہر ایک کو ایک ایک کر کے ہم نے دیکھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ ایسا کیوں ہے؟ وائی ڈو وی ٹیک آل دی فنکشنل ایریاز ان دس پرٹیکولر چیپٹر؟ تو اس کا جواب یوں ہے، سمجھیے کہ ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں ہم وہ ساری باتیں، وہ سارے پہلو دیکھتے ہیں جن کا تعلق ایکسٹرنل فیکٹرز سے ہے، اور انٹرنل اسیسمنٹ میں ہم ان فیکٹرز کو لیتے ہیں جو انٹرنل ہیں کسی آرگنائزیشن کے. اور یہ جو فنکشنل ایریاز آپ نے دیکھے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ مینجمنٹ ہو، مارکیٹنگ ہو، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، HR ہو، وٹ ایور، یہ جتنے بھی فنکشنل ایریاز ہیں، یہی کسی بھی آرگنائزیشن کا اسٹرینتھ کہلا سکتے ہیں. یا اگر خدا نخواستہ کسی آرگنائزیشن کا کوئی فنکشنل ایریا یا کوئی بھی ایریا ویک ہے، تو اس کی ویکنس کو بھی جب آپ دیکھیں گے تو وہ کسی نہ کسی فنکشنل ایریا میں سے ابھر کر سامنے آئے گی. اس لیے ہم تمام فنکشنل ایریاز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم آگے جا کر IFE کے پہ پہنچیں گے. یہ ہمارے اس چیپٹر کی آؤٹ لائنز ہیں. یہاں ایک مشہور کوٹ ہے البرٹ آئنسٹائن کا. البرٹ آئنسٹائن، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہی واز اے گریٹ scientist who came and changed the entire paradigm of the world of science and knowledge. تو ان کا کہنا ہے کہ great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ جذبے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی زور و شور سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو کوئی نہ کوئی وائلنٹ قسم کی اپوزیشن ضرور ملتی ہے، اور اپوزیشن ان لوگوں سے ملتی ہے جو خود میڈیوکر ہوتے ہیں. سو
the end objective of this quote is to make ourselves aware that we should not be scared of opposition. Opposition جو ہے یہ اس سے کوئی خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کول ہیڈڈلی اینالائز کرنے کی اور ایک انالیٹیکل مائنڈ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی اور اس کو اوورکم کرنے کی ضرورت ہے. کمنگ اگین ٹو دا نیچر آف دی انٹرنل آڈٹ، اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ تمام آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور تمام آرگنائزیشنز جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ اندازہ کریں گے خود بھی کہ چھوٹی آرگنائزیشن ہو یا بڑی آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ہو، اس کی لازمی بات ہے کہ کچھ اسٹرینتھس ہوں گی اور کچھ اس کی ویکنیسز ہوں گی، اور یہی ایک اہم پہلو ہے انٹرنل اسیسمنٹ کا. اس میں ہم اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا ہم موازنہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا اسٹرینتھس ہیں کسی آرگنائزیشن کی اور کیا ویکنیسز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی. سو دس پرائمریلی از دا بیسک نیچر آف اینی انٹرنل اسیسمنٹ. اینڈ دین جیسا کہ آپ اب اس سلائیڈ میں دیکھیں گے نیچر آف انٹرنل آڈٹ کے ہی حوالے سے کہ یہ انٹرنل آڈٹ جو ہے اٹ بیکمز اے بیسس فار آبجیکٹیوز اینڈ فار اسٹریٹجیز. اس میں انٹرنل اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز بھی ہیں، ایکسٹرنل اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس بھی ہیں، اینڈ اے کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آف مشن بھی، جسے ہم مشن اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. تو یہ ایز یو ول سی ان دس ون ہیئر کہ کوئی بھی انٹرنل اسیسمنٹ اگر ہم اچھی طرح کریں، پراپرلی کریں، تو دس بیکمز اے بیسس آف آر آبجیکٹیوز اینڈ آر اسٹریٹجیز. کسی بھی آرگنائزیشن کو جب ہم چلاتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو بات آتی ہے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم گولز کیا ہوں گے. اینڈ جب ہم ان آبجیکٹیوز کا مسئلہ طے کر لیتے ہیں تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اچیو دیز آبجیکٹیوز. ان آبجیکٹیوز کو یا گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہوگی. اور جب ہم حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی انٹرنل اسیسمنٹس اور ایکسٹرنل اسیسمنٹس کا سمجھنا لازم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مشن اسٹیٹمنٹ جس کا ہم نے پیچھے بڑے بغور مطالعہ بھی کیا ہے اور جس کو کافی ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا ہے، مشن اسٹیٹمنٹ کا ہونا اور کلیئر ہیڈڈلی اس کا سمجھا جانا بہت لازم ہے. سو مشن اسٹیٹمنٹ از امپورٹنٹ بیکاز دیٹ گیوز اس اے ڈائریکشن، اور اس کے مطابق اس کے بیک ڈراپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری جو اسٹریٹجیز ہیں وہ کیا ہوں گی، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انٹرنل اسیسمنٹ کیا ہے، ایکسٹرنل اسیسمنٹ کیا ہے، واٹ سارٹ آف اے سچویشن آر وی فیسنگ ایکسٹرنلی ایز ویل ایز انٹرنلی. سو دس اوور آل can be said to be the nature of any internal audit. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کی انٹرنل فورسز پہ. اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو فنکشنل جو بزنس ایریاز ہیں جس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹک نہیں ہوتے، یہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتے ہیں. And then divisions also have differing strengths and weaknesses. اس سلائیڈ کا لب لباب یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز لازمی ہوں گی، دوسری اور تیسری آرگنائزیشنس میں بھی ہوں گی، لیکن یہ پہلی، دوسری، تیسری آرگنائزیشنس میں اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کبھی بھی کسی طرح بھی ایک جیسی نہیں ہوں گی. They will always be varying from one organization to another organization. اس کے بعد کسی ایک آرگنائزیشن کے اندر بھی جو ڈویژنس ہیں، مختلف ڈویژنس ہیں، ایٹ ٹائمز یو ہیو اے لارج آرگنائزیشن جو ڈویژنل اسٹرکچر پہ بنایا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے. اس آرگنائزیشن میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ڈویژن کی اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہوں گی. یہ لازم نہیں ہے کہ ایک
آرگنائزیشن کی جتنی بھی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ہیں وہ تمام ڈویژنس کو اپلائی کرتی ہوں گی. نہیں. کسی بڑی آرگنائزیشن کی اگر آپ مثال لیں، اس کے اندر کوئی ایک ڈویژن ہے جو ادویات پیدا کرتی ہے، مینوفیکچر کرتی ہے، ایک اور ڈویژن ہے جو پرابیبلی کاسمیٹکس بناتی ہوگی، ایک اور ڈویژن ہے جو پرابیبلی کوئی فیبرک یا گارمنٹس بناتی ہوگی. تو یہ مختلف ڈویژنس جو ہیں، کوئی اور ایک ڈویژن ہوگی جو کسی بینکنگ یا فائنانس کے کاروبار میں ملوث ہوگی. تو یہ جو مختلف ڈویژنس ہیں، ان کی اپنی اپنی اسٹرینتھس ہوں گی، اپنی اپنی ان کی ویکنیسز ہوں گی، بیکاز ایچ ون آف دیز ڈویژنز از این انڈیپینڈنٹ ایس پی یو. ایس پی یو سے مراد ہے واٹ از اٹ اف یو ریکال؟ یس، اے اسٹریٹجک بزنس یونٹ. So every strategic business unit or every division working within a corporate organization is bound to have its own set of weaknesses and its own set of strengths. And these strengths and weaknesses will also differ from organization to organization. So students, key internal forces کے حوالے سے اگلی سلائیڈ جو ہے اس کا موضوع ہے distinctive competencies. When we say distinctive competencies, we mean those strengths of a firm that cannot be easily matched or that cannot be easily imitated by competitors. اور اسی طرح اسی کے حوالے سے یوں اگلا بلٹ ہے that building a competitive advantage involves taking advantage of distinctive competencies. Strategies designed in part to improve on a firm's weaknesses and turn them into strengths. یہ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے بیکاز اس میں ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسیز کا ذکر کیا گیا ہے، اور ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی ایک ایسی اختراع ہے، ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے، ٹرم ہے، جس کا اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے ایوری ناؤ اینڈ دین ذکر آئے گا، آتا رہے گا. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری ویری کلیئرلی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹرم ہے ایڈوانٹیج، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. سو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کہلائے یا کمپیٹیٹیو ایج کہلائے یا ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی کہلائے، دیز آر ٹرمز دیٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ونس اینڈ فار آل. کسے کہتے ہیں ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی؟ یہ وہ صلاحیت ہے کسی بھی فرم کی، وہ اسٹرینتھ ہے، اس کی مضبوطی یا طاقت ہے، ایسی صلاحیت جو آسانی سے میچ نہیں کی جا سکتی، جس کو دوسرے کمپیٹیٹرز اتنے آسانی سے کاپی نہیں کر سکتے، امیٹیٹ نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں ایسی اسٹرینتھ جو ڈسٹنکٹیو ہے، وچ کین ناٹ بی کاپیڈ، یا جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے، یہاں ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ نہیں ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگی. آج میرے پاس ایک کوئی ایسی صلاحیت ہے، کوئی ایسی نو ہاؤ ہے، یا کوئی اور ایسی خوبی ہے ہمارے آرگنائزیشن میں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، بٹ الٹیمیٹلی دے ول پرابلی کیچ اپ. اینڈ وین وی سے دیٹ دے ول کیچ اپ، وی آلسو مین کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ماہ 2 ماہ میں 6 ماہ میں وہ ہم پلہ ہو جائے، ہمارے برابر آ جائے. نہ، ایسی صلاحیت ہو، کوئی ایسی خصوصیت ہو ہمارے کام کرنے کے انداز میں، ہمارے طریقہ کار میں، ہمارے افراد میں، کوئی ایسی اسٹرانگ پوائنٹ، ایسی اسٹرینتھ ہونی چاہیے جو دیر پا بھی ہو اور اتنی جلدی کاپی نہ ہو سکتی ہو، امیٹیٹ نہ ہو سکتی ہو. اب ایسی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یا ایسے ڈسٹنکٹیو کمپیٹنسی سے ہی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج پیدا ہوتی ہے. اینڈ واٹ از کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج؟ وہ ایسی بات جو ہمیں ہمارے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں ہمیں کوئی ایڈوانٹیج میسر ہو یا حاصل ہو. تو یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بنانا یا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنا اور پھر اس سے فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا، یہی کمپیٹیٹیو ورلڈ میں، کمپیٹیٹیو دنیا میں سب کی تگ و دو اسی طرف ہوتی ہے. ہر ادارہ، ہر آرگنائزیشن
یہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیجز حاصل ہو جائیں ڈسٹنکٹیو کمپٹنسیز کے ذریعے جو کہ ان کے مد مقابل فرمز یا ان کے حریف جو فرمز اور آرگنائزیشنز ہیں وہ اتنی آسانی سے حاصل نہ کر سکیں. پھر یہی وہ اسٹریٹجیز ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اسٹریٹجیز کو ہم جزوی طور پہ یا کلی طور پہ اسی لیے ہم ڈیزائن کرتے ہیں، اسی لیے ہم اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرتے ہیں سو دیٹ وی کین امپروو آن آر فرمز اور آن آر آرگنائزیشنز ویکنیسز اینڈ وی کین turn those weaknesses into strengths. And then at the same time یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات اگر کوئی ایسی ویکنیس ہے ہماری کسی آرگنائزیشن میں یا ہمارے آرگنائزیشن کے کسی پہلو میں کوئی ایسی ویکنیس ہے جو اتنی جلدی اوور کم نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ وی ڈونٹ سٹ آئیڈل دین، یا ہم دل برداشتہ نہیں ہو جاتے، وی ڈونٹ لوز ہارٹ. All we then try to do is develop strategies or develop means and methods so that the impact of those strategies, of those weaknesses will be reduced as far as possible. دوسرے لفظوں میں کہ جو بھی ان ویکنیسز سے، ان خامیوں یا کمزوریوں سے ہمارے آرگنائزیشن پہ جو نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے اس کو حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریڈیوس کیا جا سکے جتنا بھی وہ ہو سکتا ہو. سو یہ ہے ڈسٹنکٹیو کمپٹنسی کے حوالے سے ایک کی انٹرنل فورس جسے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج میں تبدیل کیا جا سکے. انٹرنل آڈٹ کے حوالے سے اندر سلائیڈ دیکھیے. نمبر 1 پہلا بلٹ کہ اٹ پیرللز the process of external audit, and second that we gather and assimilate information from management, marketing, finance and accounting, production operations, research and development, management information systems. یہ جو سلائیڈ ہے اس میں بھی وہی بات ہے، سمپل ہے بٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم very important, so important that we should not neglect it. پہلی بات تو یہ کہ انٹرنل آڈٹ جو ہے یہ ایک پیرلل پروسیس ہے جو ایکسٹرنل آڈٹ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے 6 ماہ میں ہم ایکسٹرنل آڈٹ کر لیں اپنا، اس کے بعد اگلے 6 ماہ میں ہم انٹرنل آڈٹ کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وائی؟ بیکاز بائی دا ٹائم اس طرح اگر ہم کریں تو when we have finished with our external audit and move on to the internal audit, the time will have changed so much water will have gone under the bridge that things will have changed. تو internal audit ختم کر کے ہٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ external audit جو ہے وہ اب applicable نہیں ہے، اس میں خاصی تبدیلیاں آ گئی ہیں. لہذا external audit and internal audit یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو مور اور لیس پیرلل چلنی چاہیے. دوسری بات اس میں اگین سمپل، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ فنکشنل ایریاز، جتنے بھی آرگنائزیشن کے فنکشنل ایریاز ہیں، خواہ وہ مینجمنٹ ہے، مارکیٹنگ ہے، فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، پروڈکشن اور آپریشنز ہیں، یا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز ہیں. غرض یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے فنکشنل ایریاز ہیں ان میں سے ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، اسے ہم اکٹھا کرنے کے بعد اینالائز کرتے ہیں، اسیمولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں. ان اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کی بنا پہ، ان کی بنیاد پہ ہم اپنا انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں. انٹرنل آڈٹ کے حوالے سے نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری کہ انوالومنٹ ان پرفارمنگ این انٹرنل اسٹریٹجک مینجمنٹ آڈٹ provides a vehicle for understanding nature and effect of decisions in other functional business areas of the firm. یہ بظاہر کافی complicated سی لگتی ہے، لیکن when we come to understand this slide, it is very simple. کسی بھی انٹرنل آڈٹ میں جب ہم اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں،
انٹرنل آڈٹ کے پروسیس میں ہم اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک ایسا موقع ملتا ہے، ایک ایسی وہیکل یہ بن جاتی ہے. اٹ گیوز us an opportunity to understand the nature and to understand the effect of decisions that are being taken by other functional areas. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ لیٹ سے میں مینجمنٹ آرگنائزیشن کے مینجمنٹ میں ہوں، یا بیٹر اسٹل مینجمنٹ سے بھی ہٹ جائیے، لیٹ سے کہ میں کسی بھی آرگنائزیشن کے مارکیٹنگ سیکشن میں کام کرتا ہوں. اب جب ہم انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں پورے آرگنائزیشن کا، تو ہمیں صرف مارکیٹنگ کا ہی نہیں، مجھے تو پتا ہوگا نا بیکاز میں مارکیٹنگ سے متعلق ہوں، بٹ وی گیٹ این اپرچونٹی ٹو انڈرسٹینڈ ادر فنکشنل ایریاز آف دی آرگنائزیشن آلسو. We get to understand how other functional areas are affected by our decisions, or how we can be affected by their decisions. And at the same time, we understand the nature of the decisions that are being taken by other functional areas. So یہ ہے انٹرنل آڈٹ کو سمجھنے کا ایک اور انداز کہ بھئی اس میں جب ہم انوالو ہوتے ہیں تو اسٹریٹجک مینجمنٹ کے آڈٹ کے سارے پروسیس کے ذریعے ہمیں ایک ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم دوسرے فنکشنل ایریاز کے ڈسیشن میکنگ کو سمجھنے کے لیے اور ان کے ڈسیشن میکنگ کے افیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت اچھا موقع مہیا ہو جاتا ہے. سو دس از واٹ از مینٹ بائی دس پرٹیکولر سلائیڈ آف انٹرنل آڈٹ. اس کے اگلی سلائیڈ دیکھیے کہ کی ٹو آرگنائزیشنل سکسیس اسے کہا جاتا ہے انٹرنل آڈٹ کو. انٹرنل آڈٹ جو ہے اٹ از اے کی ٹو آرگنائزیشنل سکسیس. دوسرے لفظوں میں کہ کوآرڈینیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ among managers from all functional areas is made possible through internal audit. یہ اسٹوڈنٹس اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی انٹرنل آڈٹ اگر نہ بھی کریں تو کیا ہے، خالی ایکسٹرنل آڈٹ سے ہی کیوں نہیں کام ہو جاتا. جیسا کہ آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ مینیجرس کو آپس میں اپنی ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، پھر اپنے آپ میں آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ تاکہ وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے مینیجرز اور ان کے جو امپلائیز ہیں وہ کام کر سکیں. تو مختلف فنکشنل ایریاز کے درمیان کوآرڈینیشن تبھی پاسبل ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک انٹرنل آڈٹ کے پروسیس میں سے ان کو گزاریں. اس کی نیچر کو سمجھتے ہوئے یہ دیکھیے ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، جو فنکشنل ریلیشن شپس کی بات کرتی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نمبر اینڈ کمپلیکسٹی انکریزز ریلیٹو ٹو آرگنائزیشن سائز. کسی بھی آرگنائزیشن کو جب آپ انٹرنلی آڈٹ کے پروسیس سے گزارتے ہیں تو یہ سمجھا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، ایکسپیرئنس یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آرگنائزیشن کے سائز کے ساتھ ساتھ پروپورشنل ٹو دی آرگنائزیشن سائز اس کی تعداد فنکشنل ایریاز کے ریلیشن شپس کی اور اس کی کمپلیکسٹی بڑھتی جاتی ہے. جتنی ہی آرگنائزیشن چھوٹی ہوگی انٹرنل آڈٹ بھی سمپل ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا، اور جو فنکشنل ریلیشن شپس ہیں، ریلیشن شپ بٹوین ون فنکشنل ایریا اینڈ اندر فنکشنل ایریا، یہ بھی کم ہوتی جاتی ہیں اور ان کی کمپلیکسٹی کم ہوتی جاتی ہے. کمپلیکسٹی سے مراد یہ ان کی پیچیدگی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے آرگنائزیشن کا سائز بڑھتا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کمپلیکسٹی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، انٹر فنکشنل ریلیشن شپس کی کمپلیکسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے بیکاز فنکشنل ایریاز بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں فنکشنل ایریاز کے بعد انٹرنل آڈٹ کے دوسرے پہلو پہ، اور وہ ہے فائنینشیل ریشیو انالیسس. کوئی بھی انٹرنل آڈٹ فائنینشیل ریشیو انالیسس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ اٹ ایگزمپلیفائز
the complexity of relationships amongst functional areas of the business. کسی بھی آرگنائزیشن کی آپ مثال لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں بہت زیادہ انحصار تھا، ڈپینڈیبلٹی تھی آن فائنینشیل انالیسس، اور فائنینشیل انالیسس کی بنیاد پر ہی آگے اسٹریٹجیز بنائی جاتی تھیں. اب بھی ایسا ہی ہے، گو کہ اب فائنینشیل انالیسس کے علاوہ اور باتوں پہ بھی ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، اور باتوں اور میتھڈز اور مینز اور ٹیکنیکس بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فائنینشیل انالیسس یا فائنینشیل ریشیوز جو ہیں وہ اب بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. وائی؟ بیکاز جو ریلیشن شپس ہیں مختلف فنکشنل ایریاز کے مابین، ان ریلیشن شپس کو جو دیکھا جائے تو ان کی جو کمپلیکسٹی ہے، ان کی جو پیچیدگیاں ہیں آپس میں، ان کی انٹر فنکشنل ایریا ریلیشن شپس کی، تو ان کو یہ ایگزمپلیفائی کر دیتا ہے، یعنی ان کو سمجھنے میں بہت سی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے اگین انٹرنل آڈٹس کرتے وقت فائنینشیل ریشیوز کا سمجھنا یا استعمال کرنا امپورٹنٹ ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں، وی موو آن فرام انٹرنل آڈٹ ٹو اے نیو ٹاپک آف انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اینڈ کلچر. اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ وی ٹرائی ٹو ڈیفائن آرگنائزیشن کلچر ایز اے پیٹرن آف بہیویئر ڈیولپڈ بائی این آرگنائزیشن as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration, is considered valid and taught to new members. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اگین لگتی ہے کہ بڑی کمپلیکس ہے، بٹ if we try to understand it in another way تو یہ تھوڑی آسان ہو جائے گی. میں ماضی میں پیچھے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کلچر کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کلچر کے لیے ایک لفظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں، وہ ہے مزاج. کسی بھی فیملی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی نیبرہڈ کا، محلے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک گاؤں کا یا شہر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں کراچی کا اپنا ایک مزاج ہے، لاہور کا اپنا ایک مزاج ہے، پشاور کا اپنا ایک مزاج ہے. اسی طرح آرگنائزیشنز بھی یوں ہی ہیں. آرگنائزیشنز آر ویری مچ لیونگ آرگینزمس ریئلی، اگر آپ اس سمجھنا چاہیں اس طرح، اور لہذا ان کے بھی اپنے کلچرز ہیں. ہر آرگنائزیشن میں ایک پیٹرن ہوگا بلیفس کا، بیہیویئر کا، جو اس کے ذریعے وہ آرگنائزیشن ایسے اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرتی ہے، ایسے طریقے ڈیولپ کرتی ہے جن کے ساتھ یا جن کو استعمال کرتے ہوئے وہ کوپ اپ کرتی ہے اپنے پرابلمس کے ساتھ، ایکسٹرنل اڈیپٹیشن کے ساتھ اور انٹرنل انٹیگریشن کے ساتھ. اور یہ جو طریقے ہیں یہ کوئی کتاب میں لکھے نہیں ہوتے، کسی فائل میں لکھے نہیں ہوتے، بٹ تھرو آؤٹ دی لینتھ اینڈ بریتھ آف دی آرگنائزیشن ہر کوئی انہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. اور نئے آنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں یا امپلائیز ہوتے ہیں یا مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جلد ہی اس کے اندر اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں. انہیں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، یا تھرو ایکسپیرئنس اینڈ تھرو انٹریکشن ود ادر امپلائیز ود ان دی آرگنائزیشن، پیپل کم ٹو لرن دس. People come to realize this and people become a part and parcel of this culture. ہر آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ بہت جلد یوں کہہ لیں کہ وہ انکمپس کر لیتا ہے اپنے اندر کے لوگوں کو. And this is how we understand culture. And then integrating it with strategy, we'll see کہ کیسے کلچر اور اسٹریٹجی جو ہیں یہ they need to be integrated in any organization. آرگنائزیشنل کلچر میں دیکھیے اگلی سلائیڈ میں ریزسٹنس ٹو چینج کی بات ہے، اینڈ دین اگلا بلٹ کہتا ہے دیٹ اٹ مائٹ ریپرزینٹ اے اسٹرینتھ اور ویکنیس آف دا فرم. یوں سمجھیے کہ
as I have said earlier, we all know that change is inevitable. We all know that change is something which we cannot keep away. It has to come. And yet, we have people within the organization who will always put up a resistance to that change, at least in the beginning. جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے ہم اسے فوری طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وی اسٹارٹ اڈیپٹنگ اینڈ چینجنگ آور سیلوز اگین. بٹ ایک بار تو لازم ہے کہ ریزسٹنس ہوتی ہے, رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے اس چینج کے پروسیس میں, اینڈ اس چینج کے پروسیس کو آسان کرنا بھی ہمارا اور مینجمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو بریک ڈاؤن دس بیریئر ٹو چینج, یا ریزسٹنس ٹو چینج جو ہے اس کو کیسے منیمائز کیا جائے. یہ بھی اسٹریٹجی میکنگ کا ایک حصہ ہے. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو کلچر ہے یا جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے وہ ریزسٹنس ٹو چینج زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. سو یہ کلچر ہو یا ریزسٹنس ٹو چینج ہو, it can very well be seen either as a strength of the organization or as a weakness of the organization. Strength اس طرح سے کہ اگر کلچر ایسا ہے کہ سب لوگ کام کر رہے ہیں, سب لوگ انوویشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, انہماک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, دل لگی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو it is a strength. On the other hand, اگر ریزسٹنس ٹو چینج زیادہ ہے, کلچرلی ہم ایک جیسے ایک ساتھ ویل نیٹ نہیں ہے, کوہیسو آرگنائزیشن نہیں ہے فرام دا کلچر پوائنٹ آف ویو, یا پروگریسو نہیں ہے فرام دا کلچر پوائنٹ آف ویو, تو آبویسلی دیٹ ول بی سین ایز اے ویکنیس آف دی آرگنائزیشن. اسٹریٹجی کو اور کلچر کو انٹیگریٹ کرنے کے حوالے سے اگلی سلائیڈ دیکھیے جس میں کلچرل پروڈکٹس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اب تک ہم نے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس کے ریزسٹنس کو, چینج والے ریزسٹنس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر میں شامل کیا کیا چیزیں ہیں. سو ویلیوز, بلیفس, رائٹس, ریچولز, سیریمنیز, میتھس, اسٹوریز, لیجنڈز, ساگاز, لینگویج, سمبلز, ہیروز, یہ وہ کچھ چند ایک ایسے پروڈکٹس کہہ لیں یا پہلو یا باتیں کہہ لیں جو کلچر کا, کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کا حصہ کہلاتی ہیں. ویلیوز کیا ہیں؟ یہ وہ قدریں ہیں, اقدار ہیں جو ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں, پائی جاتی ہیں. ہر آرگنائزیشن میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جن کو چیریش کیا جاتا ہے, جن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے اور ان سے ہی کلچر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد بلیفس ہیں جو ہمارے اندر, ہمارے ذہن میں یقین, اعتقاد والی باتیں ہیں. مینجمنٹ میں کے اندر بھی, امپلائیز کے اندر بھی, امپلائیز آف آل ڈفرینٹ لیولز, سب کے اندر دس از امپورٹنٹ. اس کے بعد رائٹس ہیں, ریچولز ہیں, یہ دونوں ملتی جلتی باتیں ہیں, لیکن ان کو آپ رواج کہہ لیں یا ہر کسی بات کو یا کام کو کرنے کا ایک انداز کہہ لیں. تو یہ جو رائٹس اینڈ ریچولز ہیں, اسی طرح سیریمنیز ہیں, سال میں ایک بار ہوں یا دو بار ہوں یا کبھی کبھار ہوتی ہوں, ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں. There are ceremonies within the organization that we celebrate, and there are occasions that we celebrate, and there are certain rites and rituals that we follow within the organization. We don't just go and do things in a haphazard manner. There are certain ritualistic ways of doing things and following things. اسی طرح myths ہیں. myths ہیں وہ ایسی common beliefs ہیں جو ہوتی نہیں ہیں, but they become part and parcel of our beliefs. اینڈ دیز میتھس اینڈ اسٹوریز, دیکھیے لیجنڈس, بعض آرگنائزیشن میں آپ دیکھیں گے جو اسپیشلی جو پرانی آرگنائزیشن ہے اس میں پرانے لوگوں کا ذکر چل رہا ہوتا ہے.
people who have lived and worked for the organization, or people who have been a part and parcel of the organization 30 years back, even before maybe one was born. آپ کے یا کسی اور اس آرگنائزیشن کے ممبر کے پیدا ہونے سے پہلے ایک صاحب تھے, وہ کام کرتے تھے اس آرگنائزیشن میں, ہی واز اے پارٹ اینڈ پارسل, لیکن آج بھی لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں. سو یہ لیجنڈز بن جاتی ہیں, ساگاز, اسٹوریز بن جاتی ہیں, اور قصے کہانیاں بن جاتے ہیں, ہر آرگنائزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر دا لینگویج دیکھیے, لینگویج دیٹ از یوزڈ ود ان دی آرگنائزیشن. بعض آرگنائزیشنز ہوں گے وہاں بڑی نفیس, بڑی سلیس گفتگو کی جاتی ہے, لینگویج استعمال کی جاتی ہے. بعض آرگنائزیشنز ہیں جہاں بڑی رف لینگویج استعمال کی جاتی ہے. I'll give you an example. آپ کسی اچھے بینک میں چلے جائیں, کسی اچھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں چلے جائیں جہاں خواتین بھی کام کرتی ہوں, آپ دیکھیں گے کہ وہاں the language used amongst people, ایون مرد حضرات جو لینگویج یوز کر رہے ہوں گے آپس میں, وہ خاصی نفیس ہوگی, خاصی سلیس ہوگی, خاصی جینٹل ہوگی. اینڈ واک ان ٹو این آٹوموبائل ورک شاپ, اور وہاں جا کر دیکھیں کسی ورک شاپ مکینک کے پاس جا کر بیٹھیں, اینڈ فار اے وائل اینڈ سی واٹ کائنڈ آف لینگویج از بینگ یوز دیر. کام وہاں بھی ہوتا ہے, کام وہاں بھی بڑے ایفیشنسی اور انہماک سے ہوتا ہے, شاید کم ایفیشنسی سے ہوتا ہوگا یا زیادہ سے ہوتا ہوگا, بٹ دا لینگویج دیٹ از یوزڈ دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ. سو یہ بھی اس آرگنائزیشن کے کلچر کا حصہ بنتا ہے. سمبلز, ہیروز, ہر آرگنائزیشن میں ہیروز ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشن کے اپنے سمبلز بن جاتے ہیں. سو یہ تمام ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم کلچر کا حصہ کہتے ہیں. اب آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ انٹرنل آڈٹ سے اس سب کا کیا تعلق ہوا, انٹرنل اسیسمنٹ سے ان سب کا کیا تعلق ہوا. ویل دی آنسر از ویری سمپل. اسٹریٹجی اینڈ کلچر دے گو ان ٹینڈم. یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں. اگر کلچر اسٹریٹجی کو سہارا دینے والا ہوگا, دی آرگنائزیشن ول موو فارورڈ ویری فاسٹ. اینڈ therefore it is important for us to understand culture. Similarly, it is important for us to understand the strategy. It is important for us to understand the strengths and weaknesses of an organization too. اب دیکھیے, انٹیگریٹنگ اسٹریٹجی اور کلچر کے حوالے سے ہی, جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کا کیا تعلق ہے, تو اس کے تعلق کو سمجھنے کے لیے یہ سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں. دیٹ کلچر کین انہبٹ اسٹریٹجک مینجمنٹ, مس چینجز ان ایکسٹرنل انوائرمنٹ بیکاز دے آر بلائنڈیڈ بائی اسٹرانگلی ہیلڈ بلیفس. وین اے کلچر ہیز بین افیکٹو ان دا پاسٹ, نیچرل ٹینڈنسی ٹو اسٹک ود اٹ ان فیوچر ایون ڈیورنگ ٹائمز آف میجر اسٹریٹجک چینج. اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں امپورٹنٹ ہے انٹرنل اسیسمنٹ کے لیے, انٹرنل آڈٹ کے لیے کلچر کو سمجھنا. یوں کہہ لیں کہ کلچر جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پروسیس کو انہبٹ کر سکتا ہے, اس کو دبا دیتا ہے, اس میں ایک رکاوٹ بن سکتا ہے. کس طرح؟ اگر میں کوئی ایسے بلیفس یا یقین رکھتا ہوں جو بہت اسٹرانگ ہے, اور ان اسٹرانگ بلیفس کی وجہ سے ایکسٹرنل اسیسمنٹ یا ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں اگر کوئی تبدیلیاں آتی ہیں تو میں ان کو مس کر دیتا ہوں, بیکاز آف مائی اون پرسنل اسٹرانگ بلیفس. اور ان اسٹرانگ بلیفس کے ہونے کی وجہ سے جب میں ایکسٹرنل فیکٹرز کی تبدیلی کو اگنور کر دوں گا, نظر انداز کر دوں گا, تو آبویسلی I will no longer be sensitive to those changes, and I will no longer be able to respond appropriately to those changes. I will no longer be able to make strategies which will be responsive to those changes in the external factor.
تو یہ ایک طریقہ ہے ہاؤ مائی اسٹرانگ بلیفس or strong beliefs held by certain people within the organization can inhibit the process of strategic management. اسی طرح ایک اور پہلو بھی ہے اس کا کہ اگر ایک خاص قسم کا کلچر کسی آرگنائزیشن کے اندر بہت سکسیسفل تھا یا اس کلچر کی وجہ سے بہت ہی کامیاب طریقے سے کام ہو رہا تھا یا ہوتا رہا تھا، لیکن اب ایکسٹرنل فیکٹرز میں یا اور فیکٹرز میں کوئی ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں دیٹ وی ہیو ٹو چینج آور اسٹریٹجیز. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ کلچر بہت اسٹرانگ تھا، وہ کلچر کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹریٹجیز تھیں وہ بہت کامیاب تھیں اور ہمارا آرگنائزیشن کا کام بڑا صحیح اور بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، لہٰذا ٹوڈے آئی ڈو ناٹ نیڈ ٹو میک اینی چینجز، میں اسی کو چلتا رہنے دوں یا میں آرگنائزیشن کے کاروبار کو اسی کلچر کے تحت چلاتا رہوں. دس کین بی اے گریو فالی in the sense that I will miss out on the innumerable external factors, or I will miss out an opportunity altogether which may be present there. لیکن میں چونکہ اپنے وہ ماضی کے کلچر کے بیس پہ ماضی کی اسٹریٹجیز کو لے کر ہی چلنا پسند کر رہا ہوں، so I will not be able to join the bandwagon, so to say, or I will not be able to take advantage of the opportunities that may have come in my way. So یہ ایک طریقہ ہے آپ کو سمجھانے کا اور مجھے یہ سمجھنے کا کہ how culture is important and how it makes a difference within any organization, in the working of any organization, by inhibiting or by enhancing the collective effort or the process of strategic management. اگلی سلائیڈ میں دیکھیے ہم ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے فنکشنز آف مینجمنٹ. فنکشنز آف مینجمنٹ کے تحت 5 بیسک ایکٹیویٹیز مانی جاتی ہیں. ویسے تو مینجمنٹ کی 4 بیسک ایکٹیویٹیز کہی جاتی ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. لیکن یہاں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حوالے سے آتھر نے 5 بیسک ایکٹیویٹیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس سلائیڈ میں دیکھیے: پلاننگ، آرگنائزنگ، موٹیویٹنگ، اسٹافنگ، کنٹرولنگ. یہ جو 5 بیسک ایکٹیویٹیز ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، موٹیویٹنگ، اسٹافنگ اینڈ کنٹرولنگ، اس میں سے موٹیویٹنگ اینڈ اسٹافنگ بیسیکلی ایک ہیڈ میں بھی بعض آتھرز اور بعض ایکیڈیمکس اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ ہے لیڈنگ. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں ڈیٹیل میں بھی تو یہ 5 ایسے ایسپیکٹس ہیں مینجمنٹ کے جو بالکل ہی کلیئر کٹ اسٹیپس میں آتے ہیں اور وہ یہی ہیں: پلاننگ، جس میں کہ ہم پلانس بناتے ہیں; آرگنائزنگ، جس میں ہم پروگرامس بناتے ہیں، ان پلانس کے مطابق ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ، واٹ از ٹو بی ڈن، وین از اٹ ٹو بی ڈن، ویئر اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی ڈن. تو یہ جو سوال ہیں یہ آرگنائزنگ کا حصہ ہیں. اینڈ دین موٹیویٹنگ، یہ امپلیمنٹیشن کا اسٹیج ہے کہ جب ہم امپلیمنٹیشن اسٹیج میں جاتے ہیں تو کس طرح لیڈرشپ کوالٹیز بروئے کار لاتے ہوئے how we motivate people, how we move our people into action so that they can work in a concerted manner, with a concerted effort. They can put up a concerted effort to achieve or to attain the goals of the organization. Staffing, یہ بیسیکلی ایچ آر کا فنکشن ہے، ہیومن ریسورس سے ریلیٹڈ فنکشن ہے، جس میں آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے
یا امپلیمنٹ کرتے ہوئے امپلیمنٹیشن سٹیج میں جاتے ہوئے آپ موضوع یا مناسب قسم کے لوگ اکٹھے کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، اور پھر ان لوگوں سے کام لیتے ہوئے ان کے بھی جو HR کے ایشوز ہیں ان پہ آپ دھیان رکھتے ہیں۔ اگلا جو ہے کنٹرولنگ کا ایلیمنٹ، یہ ایویلویشن سے اس کا تعلق ہے۔ امپلیمنٹیشن کا سٹیج جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہاؤ وی get a feedback and we evaluate. We measure the performance, after having measured the performance, we match it with the standards or with the targets that we had set, with the objectives that we had set, and ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اور کمی بیشی اگر کہیں پائی جاتی ہے تو اس کو کیسے کریکٹیو ایکشن لیتے ہوئے ہم اسے درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 بیسک ایکٹیویٹیز ہیں، اور آئیے ہم اس سے آگے اس کو دیکھیں گے کہ ان 5 بیسک ایکٹیویٹیز کو کس طرح ہم فٹ کرتے ہیں ان دا ویریس اسٹیجز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ۔ یہ دیکھیے، یہ آخری سلائیڈ ہے آج کے سیشن کی۔ اس میں بیسیکلی وہی فنکشنز آف مینجمنٹ ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، موٹیویٹنگ، اسٹافنگ اینڈ کنٹرولنگ۔ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ فنکشنز کے کالم میں یہ دکھائے گئے ہیں، اور ان کے اگینسٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ دیکھیے گا تو ہر فنکشن کو بتایا گیا ہے کہ کورسپونڈ وہ کس کے ساتھ کرتا ہے، کون سی سٹیج ہے جب یہ بہت امپورٹنٹ گنا جاتا ہے، جب اس کی اہمیت اپنے میکسیمم پہ ہوتی ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ پلاننگ از موسٹ امپورٹنٹ when we are in the stage of strategy formulation. Likewise, organizing is most important when we are in the stage of strategy implementation. Motivating again is important when we are in the stage of strategy implementation. Staffing also is most important when we are undergoing the stage of strategy implementation. Controlling, on the other hand, comes with all its importance, with all its necessity, when we are in the stage of strategic strategy evaluation. So یہ ہے ہر ایک فنکشن مینجمنٹ کا، اور وہ سٹیج اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پروسیس کی جس میں وہ فنکشن اپنی اہمیت میکسیمائز کرتا ہے۔ So اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس we will wind up today's session, and let me tell you that we have only taken up a small part of this chapter today. Chapter 4 جو internal assessment کا چیپٹر ہے، اس کا ہم نے ابتدائی حصہ لیا ہے۔ ان فیکٹ یہ جو آپ نے فنکشنز آف مینجمنٹ دیکھے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ اور موٹیویٹنگ، اسٹافنگ اور کنٹرولنگ، ان کو ابھی ہم نے یہاں آج ختم نہیں کر دینا۔ اگلا سیشن جب ہم سٹارٹ کریں گے اور اگلے سیشن کے لیے جب آپ آئیں گے تو ان تمام کو پھر ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، ایک ایک کر کے فردر ڈیٹیل میں ہم ان کو سمجھیں گے، اینڈ دیٹ از ویئر وی ول اسٹارٹ آور نیکسٹ سیشن۔ سو آج کے سیشن کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے لیٹس سی واٹ وی ہیو ڈن۔ انٹرنل اسیسمنٹ میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے اس کی نیچر کو سمجھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے امپورٹنٹ ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بقول البرٹ آئنسٹائن کے کہ ہمیں اپوزیشن سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپوزیشن کو اوور کم کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز جو ہیں یہ انٹرنل آڈٹ کا مین حصہ ہیں، مین پہلو ہیں۔ پھر ہم نے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ نے آج کلچر کو سمجھ لیا تو سمجھ لے کہ آپ نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ وائی؟ بیکاز آپ خود ٹرائی کریں، آج جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب رشتہ داروں کے ساتھ، پوچھیں ان سے کہ بھئی کلچر کو ڈیفائن کریں، اینڈ آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص سمجھتا ہوگا کہ کلچر کیا ہے، لیکن اس کے لیے کلچر کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی طرح جیسے کوالٹی ہے، کوالٹی کو ہم سب سمجھتے ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو ریئلی ڈیفائننگ اٹ،
putting it into words and expressing it, it becomes very difficult. تو اگر ہم نے کلچر کو بھی سمجھ لیا تو آئی تھنک آج کا سیشن ہمارا جو ہے وہ برحق تھا. لائک وائز وی ول ٹیک اپ دی انٹرنل اسیسمنٹ اگین ان آر نیکسٹ سیشن, اور ہم نیکسٹ سیشن جو ہے فنکشنز آف مینجمنٹ کے جو مختلف پہلو تھے, مختلف ایسپیکٹس تھے, ان کو ہی فردر ڈیٹیل میں دیکھیں گے, وہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے. سو اس کے ساتھ آج مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ وتھ می, اینڈ wherever you are, wheresoever you are, whosoever you are, God be with you, and Allah Ta'ala آپ سب کو خوش رکھے, خوش رہیے گا. And don't forget to read the chapter very carefully before you sit for the next session. Thank you very much. Khuda Hafiz.